جو عنایات ہیں اس کی، ان میں سے ایک عنایت جو ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے جانوروں کو بنایا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے جانوروں کو بنایا، لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ فرمایا جانور اللہ نے بنائے تمہارے لیے، بعض جانور وہ ہیں جن پر تم صرف سواری کرتے ہو، مثلا گدھا ہو گیا جی، اور بعض جانور وہ ہیں جنہیں تم کھاتے بھی ہو۔ اب سواری کے لیے عرب میں اونٹ بھی چلتا تھا، کھایا بھی جاتا تھا، گھوڑا سواری کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، کھایا بھی جاتا تھا۔ فرمایا بعض جانور تم کھاتے بھی ہو، بعض سے تم سواری کرتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، تمہارے لیے اس میں طرح طرح کے فائدے ہیں ان جانوروں کے اندر۔ تم اپنا سامان لاد کر ان پر دوسرے ملکوں میں جا کر، دوسرے شہروں میں جا کر فروخت کرتے ہو ان لوگوں کے، یہ عرب کو خطاب کیا جا رہا ہے پہلے، سب سے پہلے، بعد میں آنے والی ہر دور کے اندر قرآن پڑھنے والوں کو۔ تو وہ لوگ چونکہ ان کے قافلے جایا کرتے تھے گھوڑوں پر، اونٹوں پر، گدھوں پر، تو فرمایا تمہارے لیے طرح طرح کے فائدے ہیں اس میں، وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور تم ان جانوروں کی وجہ سے اپنی منزل تک پہنچتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور فرمایا ان جانوروں پر، وَعَلَى الْفُلْكِ، اور کشتیوں پر، تُحْمَلُونَ، تم لدے پھرتے ہو۔ اب اس میں فرمایا کہ نشانی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ ہے تیز رفتار گھوڑے، بڑا بوجھ اٹھانے والا گدھا، اور کشتیاں۔ اب کشتی اس وقت کیسی تھی، لیکن سمندر میں چلتی تھی، دریاؤں میں چلتی تھی۔ اب اس میں ایک نشانی یہ ہے کہ دریاؤں، اتنے بڑے دریا، اتنے بڑے سمندر، ان کا سینہ چیر کر چلنے والی، اور بڑی سلامتی کے ساتھ، بڑے طریقے کے ساتھ وہ کشتی چل کر تمہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک لے جاتی ہے۔ اور اتنا بڑا اونٹ جس کا قد بھی تم سے بڑا ہے، جس کا وزن بھی تم سے زیادہ ہے، جس کی طاقت بھی تم سے زیادہ ہے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر، تمہارے تابع دار ہے، تمہارے کام کرتے ہیں۔ اتنا تیز رفتار گھوڑا کہ جو پورا دن چلتا رہے، تھکتا نہیں، وہ اپنے اوپر بندوں کو بٹھا کر پورا دن دوڑتا رہے، تھکتا نہیں، ایسے ایسے گھوڑے ہیں، لیکن اللہ نے تمہارے لیے مسخر، تمہاری بات مانتے ہیں۔ گدھے ہیں، وہ اتنا وزن اٹھاتے ہیں جو کہ انسان نہیں اٹھا سکتا، لیکن وہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتُ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، اللہ تمہیں نشانیاں دکھاتا ہے، تم اللہ کی کون کون سی نشانی کو پھر تم جھٹلاؤ گے، کون کون سی نشانی کا انکار کرو گے؟ اللہ تمہیں دکھاتا ہے سب کچھ۔ ایک اور بات اس کے اندر، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آپ کی سچائی کا بھی بیان ہے ان آیات کے اندر۔ کس طرح؟ سب جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کے عرصے میں چند ایک دفعہ گئے ہیں تجارت کے لیے، ملک شام گئے، اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کسی ملک کا سفر کیا کہیں علم حاصل کرنے کے لیے، نہ وہاں پر کسی کے سامنے بیٹھ کر علم پڑھا۔ اب یہ ساری باتیں جو حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، یہ اس بات کی سچائی کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کہیں پڑھنے بھی نہیں گئے، نہ جناب کسی جگہ کا سفر کیا، لیکن یہ ساری باتیں جو حضور کو معلوم ہے، کہاں سے معلوم؟ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو بتائی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو بتائی ہیں، وگرنہ جو بندہ گیا ہی نہیں 40 سال سے باہر کہیں گیا ہی کوئی نہیں، اس کو ان آیات کو کیسے علم ہو سکتا ہے؟ اور بھی جو باتیں گزری ہیں کہ لوگ فرمایا کہ یہ لوگ سفر کرتے ہیں، نشانات دیکھتے ہیں ان بستیوں کے، یہ کیوں نہیں پکڑتے ان کو دیکھ کر عبرت؟ یہ ساری باتیں، سفر کی ساری باتیں، یہ کس نے حضور کو بتائی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ تو یہ کافی ہے اس بات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو بتاتے ہیں وہ حق ہے، سچ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کشتیوں کا ذکر فرمایا، جانوروں کا ذکر فرمایا، فرمایا کہ اب تم زمین میں، یہ لوگ سیر کرتے ہیں، زمین میں سفر کرتے ہیں، دور دور دراز ملکوں میں جاتے ہیں، تو فَيَنْظُرُوا، یہ دیکھیں
کہ ان سے پہلے جو لوگ گزرے تھے اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، ان کا حشر دیکھیں۔ آج بھی زمین پر ان کے نشانات موجود ہیں، آج بھی بڑے بڑے نشان موجود ہیں۔ پیچھے گزرے نا کہ ایک قوم تھی، غالباً قوم سمود تھی، وہ جہاں پر ان کو ملتا وہ اپنے نشانات بنا دیتی تھی، پہاڑ کاٹ کر، پہاڑ کھود کر جناب اپنے نشانات بنا دیتی تھی کہ یہ اس قوم نے بنایا ہے۔ فرمایا کانوا اکثر منہم واشد قوۃ وآثارا فی الارض فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون۔ یہ لوگ فرمایا کہ کس بات پر اتراتے ہیں؟ قوت پر اتراتے ہیں، اپنی آل اور اولاد پر اتراتے ہیں، پیسوں پر اتراتے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ ان سے پہلے لوگ قوت میں بھی ان سے زیادہ تھے، قد بھی ان کے زیادہ تھے، ان سے طاقت بھی ان سے زیادہ تھی، عمریں بھی ان سے زیادہ تھی، اور نشانات بھی وہ ان سے زیادہ چھوڑ کر گئے ہیں، لیکن ان کی کسی قوت نے، ان کی کسی طاقت نے، ان کے کسی مال نے ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کون بچ سکتا ہے؟ وہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا نا، تو جب عذاب آیا تو قرآن مجید میں یہ لکھا ہے کہ اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، انہیں کہا میں پہاڑ تے چڑھ جاؤں گا، اتنے پانی ایڈا اونچا پہاڑ، اتنے پانی کس طرح آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے اتنے پانی چڑھا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نوح علیہ السلام کا جو آگے جواب ہے وہ لکھا ہے قرآن پاک میں، فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے بیٹے آج کے دن اللہ جس پر رحم کرے تو رحم کرے، وگرنہ آج اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، فرمایا کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان ایک بہت بڑی موج، ایک بہت بڑی لہر حائل ہو گئی جس نے اس آپ کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ تو بڑے بڑے نوجوان بھی ہوں، بڑے جتنے قد کاٹ والے ہوں، فرمایا کہ تمہاری جو اکڑ ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے، تمہارے اعمال تمہیں بچا نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ آگے فرمایا فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، جب ان کے پاس جو پہلے گزر چکے ہیں ان کے پاس ہماری نشانیاں، ہمارے رسول نشانیوں کے ساتھ آئے، فرحوا بما عندهم من العلم، اور وہ ان کے پاس جو علم تھا اس کی وجہ سے انہوں نے تکبر کیا۔ اب یہ بھی ایک بات ہے، اکثر یہ بات ذہن میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ ان کے پاس جو علم تھا اس کی وجہ سے ان کو بڑا ظلم تھا اپنے اوپر، یہ پہلے لوگوں کی بات ہے۔ احرام مصر لوگوں نے سنا ہوگا کہ فرعون کے دور میں جو جو تعمیرات ہوئی ہیں آج بھی وہ مصر میں موجود ہیں، اور سائنسدان وہ جب دیکھتے ہیں وہ حیران ہوتے ہیں کہ اس دور میں جب آج کل تو بڑی بڑی جدید مشینری موجود ہے، اس وقت لوگوں نے اس قدر قد والا، اس قدر عجوبے کس طرح تعمیر کر لی۔ حیران ہے ابھی بھی، وہ اس نتیجے تک پہنچے کوئی نہیں ابھی تک کیسے، یعنی پتہ چلا وہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، وہ اپنے دور کے لحاظ سے بڑے بڑے ماہر تھے علم کے۔ آج بھی دنیا کے اندر ان کی تعمیرات موجود ہیں، عجیب و غریب تعمیرات ہیں کہ جن کے بارے میں انسان سوچ کر حیران ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اب جو بستیاں آباد تھی پہاڑوں کے درمیان، پہاڑ کیسے کاٹے گئے؟ ہم تو سوچتے ہیں نا کہ یار پتہ نہیں تھوڑا بھی جی بڑے ہونا کدھر ایسے دور دا جہاں چند صدیاں پہلے بنا ہوگا، لیکن یہ حضور کے زمانے سے پہلے والی قومیں کس طرح انہوں نے یہ تعمیرات کی، پہاڑوں کو کس طرح کاٹا، کس طرح تعمیرات کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنے علم پر نازاں تھے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قارون تھا، 20ویں پارے میں اس کا ذکر ہے کہ وہ اس کو جو مال و متاع حاصل تھا اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم، مجھے تو بڑا علم عطا کیا گیا ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ مال حاصل کیا۔ یعنی یہ بات پتہ چلی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم ان کے پاس بھی بڑا تھا اور وہ اپنے علم پر بڑے خوش ہوتے تھے، بڑا بڑا ان کو علم تھا اپنے اوپر، لیکن فرمایا وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے انہی نے، اسی چیز نے ان کو گھیر لیا۔ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ، آپ نے وہ بڑی مشہور بات ہے، طب یونانی آج بھی چلتی ہے،
اور طب یونانی کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں سوائے 3 بیماریوں کے، کوڑ، برس، موت، اس کے علاوہ ہر بیماری کا علاج دریافت ہو چکا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ تو یہ طب ایک بڑا علم ہے، تو بڑے بڑے علوم کے ماہر لوگ موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ سقراط، افلاطون، یہ جو نام سارے یہ حضور سے پہلے والے لوگ ہیں جن کے نام آج بھی بولتے ہیں۔ تو یہ بڑے بڑے علم والے لوگ پہلے تھے، ایسا نہیں کہ یہ ان کو ایسے وہ علم نہیں تھا، اپنے دور کے حساب سے بڑا ان کو علم حاصل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے ہم ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ جس طرح فرعون جب غرق ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ آمنا، کہ میں اس پر ایمان، اس خدا پر ایمان لاتا ہوں جو موسیٰ کا بھی خدا ہے، بنی اسرائیل کا بھی خدا ہے۔ آنا، تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کے منہ میں گارا دے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا آنا، ابھی تجھے یاد آیا مرتے وقت، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اس سے پہلے تو بات مانتا ہی نہیں تھا۔ یہاں پر فرمایا کہ جب وہ عذاب دیکھتے ہیں پھر کہتے ہیں جی ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور جن کو ہم اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں اس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، فرمایا ان کے ایمان نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کی پرانی عادت جاری ہے اپنے بندوں کے اندر کہ جو اس کو نہیں مانتے، اس کے رسولوں کو نہیں مانتے، اس کی بات نہیں مانتے، اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی پرانی سنت ہے، سنت اللہ التی، یہ جاری و ساری ہے، رے او بھی نہیں، رہنا تو سب بھی نہیں، یہ پرانی عادت ہے اللہ کی۔ جو نہیں مانتے اللہ تعالیٰ ان کو پھر جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، فرمایا کہ کافروں کو اس وقت سراسر نقصان ہے، سراسر خسارہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔